بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں قصص النبیین حصہ ثالث کا آخری سبق، جس کا عنوان ہے بنو اسرائیل بعد موسیٰ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بنو اسرائیل بعد موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل۔ وتوفی موسیٰ وبنو اسرائیل یتیہون فی الارض عقابا من اللہ وجزاء اعمالہ۔ توفی یہ مجہول استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہے وفات پانا۔ جیسے ولید پیدا ہونے کے معنی میں ہے مجہول استعمال ہوتا ہے، ویسے ہی توفی بھی مجہول استعمال ہوتا ہے۔ وتوفی موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ وبنو اسرائیل یتیہون اور بنی اسرائیل بھٹکنے لگے۔ تاہ یتیہو تیہن کی معنی ہوتا ہے بھٹکنا۔ وبنو اسرائیل یتیہون فی الارض اور بنی اسرائیل بھٹکنے لگے فی الارض زمین میں عقاباً سزا کے طور پر من اللہ اللہ کی جانب سے، وجزاء اعمالہم اور اپنے اعمال کے بدولت یا اپنے اعمال کے بدلے میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ جب وہ وفات پائے تو بنی اسرائیل کا کیا ہوا، وہ آگے بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل بھٹکنے لگے زمین میں عقابا من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سزا کے طور پر، یعنی اللہ کی جانب سے انہیں یہ سزا ملی کہ وہ زمین میں بھٹکے۔ وجزاء اعمالہم اور اپنے اعمال کے بدولت، جزا میں بدلہ، بدولت۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ۔ ضرب علی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے لازم کر دینا، کوئی کام کسی پر لازم کر دینا، تھوپ دینا۔ وضربت، ضربت یہ مجہول ہے۔ وضربت اور تھوپ دی گئی، علیہم ان پر، کیا تھوپ دی گئی؟ ضربت کا نائب فاعل الذلہ والمسکنہ، ذلت و مسکنت ان پر تھوپ دی گئی۔ ذلت کی معنی ذلت، مسکنت کی معنی بیچارگی، تو ذلت اور بیچارگی ان پر تھوپ دی گئی۔ وباؤ اور وہ لوٹے بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کو لے کر، یعنی اللہ کے غضب کو لے کر وہ لوٹے۔ انہم قد اسخطوا اللہ الذی جعل فیہم انبیاء وجعلہم ملوکا۔ یقیناً ان لوگوں نے، انہم یقیناً ان لوگوں نے، قد اسخطوا اللہ اس اللہ کو ناراض کیا، الذی جعل فیہم انبیاء جس نے ان کے اندر انبیاء بنائے، یعنی جس اللہ نے ان کے درمیان انبیاء پیدا کیے، اس اللہ کو ان لوگوں نے ناراض کیا۔ انہم یقیناً ان لوگوں نے، قد اسخطوا ناراض کیا، کس کو؟ اللہ، اس اللہ کو، الذی جعل جس نے بنایا، فیہم ان کے درمیان انبیاء، یعنی جس اللہ نے ان کے درمیان انبیاء بنائے، اس اللہ کو ان لوگوں نے ناراض کیا۔ وجعلہم ملوکا اور ان کے درمیان اور ان کو بادشاہ بنایا۔ وآتاہم اور انہیں عطا کیا، ما وہ چیز ہے، لم یوتی اس نے عطا نہیں کیا، احد من العالمین پورے جہاں میں کسی کو، فی عصرہم ان کے زمانے میں۔ تو ان لوگوں نے اس اللہ کو ناراض کیا جس نے ان کے درمیان انبیاء پیدا کیے، وجعلہم ملوکا اور انہیں بادشاہ بنایا، وآتاہم ما لم یوتی احد من العالمین اور انہیں وہ چیز عطا کی جو کسی کو نہیں دیا تمام جہان میں سے، فی عصرہم ان کے زمانے میں۔ الذی انجاہم من آل فرعون یسومونہم سوء العذاب یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم۔ الذی انجاہم جس نے انہیں نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے۔ کون آل فرعون؟ یسومونہم جو انہیں چکھاتے تھے، سوء العذاب دردناک عذاب، یذبحون ابناءہم اور وہ ان کے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءہم اور ان کی عورتوں کو وہ زندہ چھوڑتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ جس نے انہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ آل فرعون جو انہیں دردناک عذاب چکھاتے تھے، ان کے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ الذی فرق بہم البحر جس نے فرق الگ کیا، بہم ان کے لیے، البحر سمندر کو، یعنی سمندر کو الگ کیا، سمندر کو پھاڑا۔ یعنی جب یہ لوگ فرعون سے بھاگ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنایا تھا،
اسی کے جانب اشارہ ہے کہ وہ اللہ جس نے الگ کیا تھا بہم ان کے لیے سمندر کو، فانجاہم پھر انہیں نجات دی، واغرق آل فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا، وہم ینظرون اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے، یعنی ان کی نظروں کے سامنے میں آل فرعون کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ الذی ظلل علیہم الغمام جس نے سایہ کیا، علیہم ان پر، الغمام بادل کا، یعنی بادل کا سایہ ان پر کیا، وانزل اور نازل کیا، علیہم ان پر، المن والسلوی من و سلوی یعنی ان پر من و سلوی نازل کیا۔ تو جس نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوی نازل کیا، یعنی بات اوپر سے چل رہی ہے یہاں سے، یقیناً ان لوگوں نے ناراض کیا اس اللہ کو جس نے ان کے درمیان انبیاء پیدا کیے، انہیں بادشاہ بنایا، انہیں نجات دی آل فرعون سے، جس نے انہیں کیا سمندر میں راستہ بنایا، سمندر کو الگ کیا، جس نے ان کے لیے بادل کا سایہ کیا، ان پر من و سلوی نازل کیا۔ تو یہ بات اوپر سے چل رہی ہے یہاں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات گنا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر فضل گنا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ان پر فضل کیا۔ جس اللہ کو ان لوگوں نے ناراض کیا، اس اللہ نے ان کے لیے کیا کیا کیا، وہ ساری باتیں یہاں پر گنا رہے ہیں۔ الذی فجر لہم من الارض عیونا جس نے جاری کیا، فجر یفجر تفجیرا کیا معنی ہوتا ہے جاری کرنا، الذی فجر جس نے جاری کیا، لہم ان کے لیے، من الارض زمین سے، عیونا چشمے، یعنی جس نے ان کے لیے زمین سے چشمے جاری کیا، ووسع لہم اور ان کے لیے وسعت دی، فی مأکل و مشرب کھانے پینے کی چیزوں میں، وسع یوسع توسیعا کے معنی ہوتا ہے وسیع کرنا، وسعت دینا، ووسع لہم اور ان کے لیے وسعت دی، فی مأکل و مشرب کھانے پینے کی چیزوں میں، وکان جزاء کل ذلک ان کفروا بآیات اللہ وعصوا واعتدوا اور ان تمام چیزوں کے بدلے میں ان لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، وعصوا اور اس کی نافرمانی کی، اور ان لوگوں نے ظلم کیا۔ لفظی معنی ہوگا وَكَانَ جَزَاءُ كُلِّ ذَلِكَ اور ان تمام چیزوں کا بدلہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے انکار کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وعصوا اور ان لوگوں نے نافرمانی کی، واعتدوا اور ظلم کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان پر فضل کیے تھے اس کے بدلے میں ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے یہ کیا کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا، اس کی نافرمانی کی اور زمین میں ظلم و زیادتی کی۔ وہی کہہ رہے ہیں وَكَانَ جَزَاءُ كُلِّ ذَلِكَ اور ان تمام چیزوں کا بدلہ یہ تھا، یعنی ان کی جانب سے یہ تھا کہ ان کفروا بآیات اللہ کہ ان لوگوں نے انکار کیا، بآیات اللہ اللہ کے آیات کا، وعصوا اور ان لوگوں نے نافرمانی کی، واعتدوا اور ظلم کیا، حد سے آگے بڑھ گئے۔ وَأَغْضَبُوا نَبِيَّهُمْ مُوسَىٰ أَشْفَقَ خَلْقِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَشْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ اور ان لوگوں نے ناراض کیا نبیہم اپنے نبی موسیٰ کو، یعنی اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے ناراض کیا، اشفق خلق اللہ جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ مشفق تھے، علیہم ان پر، یعنی ان لوگوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ناراض کیا جو کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شفقت رکھنے والے تھے، سب سے زیادہ مشفق تھے، علیہم ان پر، یعنی ان پر سب سے زیادہ مشفق تھے، تو اس نبی کو ان لوگوں نے ناراض کیا۔ وَأَشْفَقَ عَلَيْهِمْ اور ان پر زیادہ مشفق تھے، من آبائہم ان کے باپ سے، وَأُمَّهَاتِهِمْ اور ان کی ماؤں سے، یعنی ان کے باپ اور ان کی ماؤں سے زیادہ وہ مشفق تھے ان پر۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ناراض کیا، اشفق خلق اللہ علیہم جو ان پر اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ مشفق تھے، واشفق علیہم اور ان پر زیادہ مشفق تھے، من آبائہم وامہاتہم ان کے باپ اور ان کی ماؤں سے زیادہ۔ ذالک الذی کان یحنو علیہم حنو المرضع علی الفطیم والام الحنون علی الیتیم۔ ذالک الذی وہ جو کانو یحنو شفقت کرتے تھے، حنا یحنو حنون کے معنی ہے شفقت کرنا، کانو یحنو شفقت کرتے تھے، علیہم ان پر۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہ شخص جو ان پر شفقت کرتے تھے
حنو المرضع، حنا ینو حنون، شفقت کرنا، یہ مصدر ہے حنون۔ مرضع کے معنی ہے دودھ پلانے والی عورت، فطیم کے معنی ہے دودھ چھڑایا ہوا بچہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہ شخص جو ان پر شفقت کرتے تھے، حنو المرضع علی الفطیم، دودھ پلانے والی عورت کا دودھ چھڑائے ہوئے بچے پر شفقت کرنے کی طرح، یعنی جس طریقے سے دودھ پلانے والی عورت دودھ چھڑائے ہوئے بچے سے شفقت کرتی ہے، محبت کرتی ہے، ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام شفقت کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے۔ والام الحنون علی الیتیمی، اور مہربان ماں کا یتیم بچے پر محبت کرنے کی طرح، شفقت کرنے کی طرح۔ حنون یہ مصدر ہے جس کے معنی شفقت کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان پر شفقت کرتے تھے، کیسی شفقت؟ حنو المرضع، دودھ پلانے والی عورت کے شفقت کی طرح، علی الیتیمی، دودھ چھڑائے ہوئے بچے پر، یعنی دودھ چھڑائے ہوئے بچے سے جس طرح دودھ پلانے والی عورت محبت کرتی ہے، ویسے ہی وہ ان سے محبت کرتے تھے۔ دوسری مثال دے رہے ہیں، والام الحنونی، اور مہربان ماں کی شفقت کی طرح، علی الیتیمی، یتیم پر، یعنی اگر کوئی ماں کوئی بچہ ہے، یتیم ہے، صرف اس کی ماں ہے، باپ نہیں ہے، تو وہ ماں اپنے بچے سے کس طرح محبت کرتی ہے، ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے۔ ذالک الذی سبوہ دعا لہم وکلما ضحکوا علیہ بکا لہم وکلما جفوہ رثا لہم۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ذالک الذی، وہ سبوہ جس کو ان لوگوں نے گالیاں دی۔ سب یسب سبن کی معنی ہوتا ہے گالیاں دینا، سبوہ میں جو ہو ہے، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے الذی کی طرف۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جس کو ان لوگوں نے گالیاں دی، دعا لہم، وہ ان کے لیے دعا کیے، یعنی ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی اور موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو دعا دی، ان کے لیے دعا کیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جس کو ان لوگوں نے گالیاں دی، دعا لہم، وہ ان کے لیے دعا کیے، وکلما ضحکوا، اور جب کلما کی معنی جب ضحکوا علیہ، وہ لوگ اس پر ہنسے، بکا لہم، وہ ان کے لیے روئے، یعنی جب ان کی قوم کے لوگ ان پر ہنسے، وہ ان کے لیے روئے۔ وکلما جفوہ، اور جب ان لوگوں نے ان سے بے رخی اختیار کی، رثا لہم، وہ ان پر ترس کھائے، یعنی ان کی قوم کے لوگ ان سے بے رخی اختیار کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام ان پر ترس کھا رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جس کو ان لوگوں نے گالیاں دی، اس شخص نے ان کے لیے دعا کی۔ وکلما ضحکوا، اور جب وہ ان پر ہنسے، بکا لہم، وہ ان کے لیے روئے۔ وکلما جفوہ، اور جب یہ لوگ ان سے بے رخی اختیار کیے، رثا لہم، موسیٰ علیہ السلام کیا کیے؟ ان پر ترس کھائے۔ ذالک الذی خلصہم من اسر فرعون واخرجہم من سجن مصر الی بر الحریۃ والشرف ومن حیاۃ العبید الاشقیاء الی حیاۃ الاحرار الشرفاء۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ذالک الذی، وہ خلصہم، جس نے انہیں نجات دلائی، جس نے انہیں چھٹکارا دلایا، من اسر فرعون کی قید سے، واخرجہم، اور انہیں نکالا، من سجن مصر کے قید خانے سے، الی بر الحریۃ والشرف، عزت اور آزادی کے خشکی کی طرف۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جس نے انہیں نجات دلائی فرعون کی قید سے، اور انہیں نکالا، کہاں سے نکالا؟ من سجن مصر کے قید خانے سے، اور نکال کے کہاں لے گئے؟ الی بر الحریۃ والشرف، عزت اور آزادی کے میدان کی طرف، عزت اور آزادی کے خشکی کی طرف۔ ومن حیاۃ العبید، اور غلامانہ زندگی سے، ومن حیاۃ العبید الاشقیاء، اور بدبخت غلامانہ زندگی سے، الی حیاۃ الاحرار الشرفاء، شرفاء اور آزاد لوگوں کی زندگی کی طرف۔ قد اغضبوہ، ان لوگوں نے ان کو ناراض کیا، وآذوہ، اور انہیں تکلیف دی، وعاندوہ، اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ سرکشی کی، وسخروا منہ، اور ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، وجعلوہ اہون رجل فیہم، اور ان لوگوں نے بنا دیا ان کو اہون رجل، سب سے گھٹیا آدمی، فیہم، اپنے درمیان، یعنی اپنے درمیان سب سے گھٹیا آدمی بنا دیا۔ وکان عند اللہ وجیہا، حالانکہ واو یہاں پر حالیہ ہے، حالانکہ کان عند اللہ وجیہا، وہ اللہ کے نزدیک
وجیہن تھے، وجیہن کی معنی عالی مرتبت، عزت والے، وکان عند اللہ وجیہن، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک عزت والے تھے، عالی مرتبت تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ناراض کیا، انہیں تکلیف دی، ان کے ساتھ سرکشی کی، ان کا مذاق اڑایا اور ان کو اپنے درمیان سب سے گھٹیا آدمی بنا دیا۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک عالی مرتبت تھے۔ أَلَا يَسْتَحِقُّونَ، استحق یستحق استحقاقاً کی معنی ہے مستحق ہونا۔ الا یستحقون، کیا وہ لوگ مستحق نہیں ہے، هذا العقاب، اس عذاب کا، والخزي، اور اس رسوائی کا، والذل والمسکنۃ، اور اس ذلت اور بیچارگی کا، کیا وہ مستحق نہیں ہے، والتیہ الدائم، اور ہمیشہ بھٹکنے کا، وَأَلَّا يُفْلِحُ أَبَدًا، اور یہ کہ وہ ہمیشہ کامیاب نہ ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ لوگ مستحق نہیں ہے اس سزا کا، اس رسوائی کا، اس ذلت کا اور اس بیچارگی کا، والتیہ الدائم، اور ہمیشہ بھٹکنے کا، وَأَلَّا يُفْلِحُ أَبَدًا، اور کیا وہ مستحق نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کامیاب نہ ہو، یعنی اس کا تعلق یہاں سے ہے، الا یستحقون، جیسے اس کا تعلق ہے ان سب سے، اس کا تعلق ہے کہ کیا وہ مستحق نہیں اس عذاب کا، اس رسوائی کا، اس ذلت کا، ویسے ہی یہاں کہیں گے الا یستحقون، کیا وہ لوگ مستحق نہیں ہیں، الا یفلحوا ابدا، کہ وہ ہمیشہ کامیاب نہ ہو، ہمیشہ کامیاب نہ ہونے کے مستحق نہیں ہے وہ۔ تو وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ لوگ مستحق نہیں ہیں اس عذاب، اس رسوائی، اس ذلت، اس بیچارگی کا اور ہمیشہ بھٹکنے کا، اور کیا وہ مستحق نہیں ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو ابداً ہمیشہ۔ بلا، جی ہاں، انہم یستحقون کل ذالک، وہ لوگ مستحق ہیں کل ذالک، ان تمام باتوں کا، وہ اکثر، اور اس سے زیادہ، یعنی اس سے زیادہ وہ مستحق ہے، یہ جو ان کو عذاب دی جا رہی ہے، رسوائی ان کے ساتھ ہے، ذلت ہے، تو ان سے زیادہ چیزوں کی وہ مستحق ہے، وہ اکثر، اور زیادہ، بِأَعْمَالِهِمْ، اپنے اعمال کی وجہ سے، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں بلا، جی ہاں، انہم یستحقون کل ذالک، بے شک وہ مستحق ہے کل ذالک، ان تمام چیزوں کا، وہ اکثر، اور اس سے زیادہ وہ مستحق ہے، بِأَعْمَالِهِمْ، اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔